سبحان اللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. کوئی زبانی خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھے صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ ماں
مجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے تیرے دن بہار پھرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم سب خوش نصیب، خوش بخت، آقا دو جہاں، سیاہ لامکاں، آسرائے بے کساں، حضور سید العالمین، آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میرے برادر مکرم جناب بھائی غلام محمد صاحب، جنہوں نے اتنی محبت کے ساتھ، اتنے آقا کے عشق میں، حضور کے پیار میں جھومتے ہوئے اپنے آقا مولا کی ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ یہ محبتیں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ خوش نصیب ہیں وہ دل، خوش نصیب ہیں وہ سینے، جن سینوں میں، جن دلوں میں حضور کی محبت موج زن ہے۔ میں اپنے بھائی غلام محمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آقا دو جہاں سیاہ لامکاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی زندگی دراز ہو، ان کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور برادران زیباکار، ان محفلوں میں ہر کوئی نہیں آتا، خوش نصیب ہیں جنہیں یہ محفلیں میسر آتی ہیں، جنہیں یہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور کہا کسی نے کتنا خوب کہا کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، آقا یہ تیری نوازش ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت ہم سب کی یہ عاجزانہ عاجزی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کو اکٹھا اپنے محبوب کے قدموں کی یادی نصیب فرمائے۔ برادران زیباکار، انہی قدموں کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن قدموں کے بوسے، سبحان اللہ، جن قدموں کے بوسے جبرائیل نے لیے
جن قدموں کے بوسے اللہ کے عرش بری نے لیے، جن قدموں کے بوسے حضور کے صحابہ نے لیے، آقا کو اللہ نے وہ شان عطا کی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ آقا کا ذکر تو ہر کتاب میں آیا، ہر صحیفے میں آیا، اور ہر نبی نے، ہر رسول نے آقا کا ذکر ہر زمانے میں کیا، ہر صدی میں ہوا۔ وہ کون سا زمانہ جس زمانے میں ہمارے نبی کا ذکر نہ ہوا ہو؟ ہر زمانہ ہی ہمارے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں ہمارے نبی کا ذکر ہوتا آیا، اور ہمارے نبی کی شان عظمت دیکھیں کہ اللہ کا قرآن کبھی تو حضور کی آنکھوں کا ذکر فرما رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ ہمارے نبی کی آنکھوں کا ذکر۔ ہر نبی کو اللہ نے حسن و جمال والی اور حسین و جمیل آنکھیں عطا کی، مگر ہمارے نبی کی آنکھوں کا تو کمال ہی اور ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کا تو کمال ہی بلند ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آقا ہر نبی حسین ہے، ہر نبی خوبصورت ہے، آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارم تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، رب نے حضرت یوسف کو بڑا حسن عطا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ید بیضا دیا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل میں رکھتے، جب نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا، مگر آقا آپ تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آپ کا ہم مثل کوئی نہیں، آقا آپ جیسا نبی کوئی نہیں، آپ جیسا مقام اور مرتبے والا رسول کوئی نہیں۔ آقا آپ کی تو شان ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے۔ کبھی آنکھوں کا ذکر، کبھی زلفوں کا ذکر، کبھی وقت دعا کے مکھ والے کا، وہ حضور کے مکھ کا ذکر، کبھی ید اللہ کے چمکتے ہاتھوں کا ذکر، کبھی آقا کے سرپا جسم اطہر کا ذکر۔ کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھیجا نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اور کبھی حضور کے ہاتھوں کا ذکر، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور کبھی حضور کے قدموں کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہمارے رسول کے قدموں کا ذکر۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت خل بہذا البلد۔ آؤ مدینہ والوں سے پوچھتے ہیں، آؤ مدینہ والوں سے پوچھتے ہیں، اے مدینہ والوں ذرا تم بتاؤ، اے طیبہ کی بستی والوں، اے شہر مدینہ والوں تم بتاؤ، ہمارے آقا نے، ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے جب اپنا قدم مبارک، پیارا قدم مدینہ کی اس دھرتی پہ رکھا،
مدینہ کی اس زمین پہ رکھا تو اتنا بتا دو کہ مدینہ کا وہ حسن و جمال کیسا تھا، مدینہ کے در و دیوار کیسے جگمگانے لگے، مدینہ کے روڑے، مدینہ کے ذرے کس طرح رش کے مہر و ماں بنے۔ تو مدینہ کی بچیاں کہتی پہلے ہم سے پوچھو کہ ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے جب ہمارے شہر مدینہ میں قدم رکھا تو پھر حال کیا تھا، پھر عالم کیا تھا، پھر کیفیت کیا تھی، پھر منظر کیسا تھا۔ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی۔ کھل کر کو سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سارے جواب دو یا نعرہ رسالت، انہی سارے جواب دو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ یہ محبت والی محفل ہے۔ ہمارے بھائی غلام محمد نے کمال کی محفل کا اہتمام کیا۔ ابھی راستے میں آ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، بندے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی غلام پریشان نہ ہو، یہی بات تھی جب بدر کا میدان تھا نا تو صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ 313 ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، او میرے غلاموں، میرے غلام فرشتے بھی تو ہیں، میرے غلام ملائکہ بھی تو ہیں۔ پھر آسمانوں سے، آسمان کی بلندیوں سے ملائکہ اترے یا نہ اترے، ایسے اترے کہ ان کو مسلمانوں کا وہ لشکر بڑا بڑا سا محسوس ہونے لگا، اور نبی کے غلاموں کو چند مٹھی بھر اٹھانے لگے۔ صرف ہم ہی نہیں بیٹھے اس محفل میں، صرف ہم ہی نہیں بیٹھے، جبریل بھی آیا بیٹھا ہے، میکائیل بھی آیا بیٹھا ہے، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہیں۔ رب نے فرمایا فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ، جا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ صرف ہم ہی ہیں؟ نہیں، وہ ملائکہ بھی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ جب یہاں سے محفل ختم ہوگی نا وہ اپنا رجسٹر کرے گا، دیکھ رہے ہو اپنا رجسٹر ایسا بند کریں گے، پرواز کریں گے آسمانوں کی طرف۔ رب فرمائے گا بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا، کیا اللہ سے کچھ ہی پوشیدہ ہے؟ وہ تو علیم بذات صدور، وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے بھی آگاہ، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ یا اللہ تیرے محبوب کی محفل سجائے بیٹھے تھے، کوٹ گلوئی کا رہنے والا غلام محمد، اس نے حضور تیرے محبوب کی، تیرے نبی کی، تیرے حبیب کی، تیرے ود و حق کے مکھ والے یار کی میلاد کی محفل کا اہتمام کیا۔ فلاں آیا، فلاں کا بیٹا آیا، فلاں کا محلے کا رہنے والا آیا۔ رب نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ ہم نے پوچھا نا مدینے والوں بتاؤ جب ہمارے نبی نے قدم رکھا، ہمارے رسول نے قدم رکھا تو ان کے قدم جہاں لگے، سبحان اللہ، جہاں ان کے قدم لگے وہ جگہ کیسی ہوتی ہے، وہ جگہ کیسی ہوتی ہے، وہ جگہ رش کے مہر و ماں ہوتی ہے، وہ زمین کے ذرے ان سے
آسمان کے ستارے رش کرتے ہیں، اور ان سے آسمان کا چاند رش کرتا ہے، اور ان سے آسمان کا سورج رش کرتا ہے۔ کہتے ہیں زمین کے ذرات کتنے خوش نصیب ہو، تم نے بدعا کے مکھ والے کے قدموں کی تلیوں کو بوسہ دیا ہے۔ ان تلیوں کو بوسہ دیا، جن تلیوں کو جبریل چومے نا، تو جبریل سے کسی نے پوچھا اے جبریل بتا، تو نے نبی کے قدموں کو چوما، تو نے نبی کے قدموں کی تلیوں کو چوما، بتا کیسا پایا؟ جبریل بولے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مدینہ والو بتاؤ، تم نے ہمارے نبی کے مدینہ پاک کے اندر لگے ہوئے قدموں کو دیکھا؟ بتاؤ۔ وہ چھوٹی چھوٹی مدینہ کی بچیاں بول اٹھی، پہلے ہم بتاتی ہیں، پہلے ہم بتاتی ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا پتہ ہے؟ انہوں نے کیوں کہا؟ وہ بنی نجار کی بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس لیے کہا تمہیں علم ہے، تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کا جو دادا جی ہیں، تمہارے نبی کے جو دادا جی ہیں عبد المطلب، ان کی ننیال والی ہم ہیں، ان کی بولو، ان کے تمہارے نبی کے ننیال والی ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ حضرت عبد المطلب کی ابو جان جناب حضرت ہاشم نے وہاں شادی کی، اس بنی نجار قبیلے کے اندر حضرت سلمہ سے شادی کی، اور ان سے بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے پیدا ہوئی عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئی ہمارے نبی۔ اس لیے بنی نجار کی بچیوں نے کہا ہاں پہلے ہم سے سنو، جب ہمارے آقا مولا، جب مدینے کے تاجدار، جب امت کے غمخوار، جب 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے، رسولوں کے، نبیوں کے سردار آئے تو سما کیسا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ جب حضور کی قدم لگی نا مدینہ پاک زمین پر، کہتے طلع البدر علینا، کیا بتائیں؟ ہم پہ تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ ٹھیلی سبحان اللہ کر رہے ہو، اس لیے بڑے دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے بھائی آپ سستی نہ کریں، بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، کہا کو سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم میں وہ جلوہ فرما ہوا جن کے قدم لگے تو وہ ذرے بھی مہرو ماں بن جائے۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، 14ویں کا، سبحان، 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ پھر وجب الشکر علینا، وہ آئے نا تو ہم پہ شکر اللہ کا واجب ہے، ہم پہ اللہ کا شکر واجب۔ کیوں؟ اس رب قدیر نے، اس مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور محبوبی نے کہہ دو
جب تم پر میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، میرے فضل اور میری رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ بھائی غلام محمد نے جھنڈے لگائے، یہ خوشی ہے؟ بولو کھل کر بولو نا، کمٹ میں لگائے یہ جڑی، یہ خوشی ہے ہی نہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ کہتے ہیں باجبش شکر علینا، ہم پہ اب اللہ کے اس نعمت کبریٰ کے ملنے پر اللہ کا شکر، ہم جو یہاں محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے کرم کا شکر، اس کے فضل کا شکر، اس کے احسان کا شکر، اس کے احسان کا شکر ہم کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر کہ اس نبی کو امتی بنایا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کہتی ہیں وجب شکر علینا ماداد اللہ دائی، وہ آیا جو ہمیں خدا کے ساتھ ملانے والا ہے۔ کچھ ایسے ہیں بدنصیب، کہتے ہیں جی سنی اپنے نبی کو، تمہارے نبی نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیں میری بات، کہتے سنی اپنے نبی کو، کیا تمہارا نبی نہیں ہے؟ کہتے سنی اپنے نبی کو بڑھا بڑھا کر خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا نادانو، اور کل کے کورو، اور کل کے اندھو، ہم نے رسول کو خدا سے نہیں ملایا، اس رسول نے ہمیں خدا سے ملایا۔ سبحان اللہ، رسول نے ہمیں خدا سے ملایا، ہمیں تو خدا کا علم ہی نہیں تھا، ہمیں خدا کی خبر ہی نہیں تھی، ہم نہیں جانتے تھے خدا کون ہے۔ تبھی تو مکہ کے وہ مشرک، وہ لوگ 360 بتوں کے پجاری، نہیں علم ہمارا خدا وحدہ لا شریک، ہمارا خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، ہمارا خدا وہ ہے جس نے آسمانوں کی بلندیوں کو پیدا کیا، نہیں جانا۔ تبھی تو رب نے انہیں فرمایا اے حبیب جاؤ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجا؟ داعی الی اللہ، رب کی بارگاہ کی طرف بلانے والا۔ ہمیں رسول نے اللہ کی طرف بلایا، بتایا کہ ہمارا رب، ہمارا الہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارا الہ وہ ہے جو وحدہ، بولو وحدہ لا شریک ہے۔ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا یا نہیں کرنا، یہ شکر کی محفل ہے، یہ شکر کی محفل ہے۔ برادرانی وزیر وقار عرض کر رہا ہوں، بات مدینے کی آئی نا، مدینۃ المنورہ کی، مدینۃ الطیبہ کی، مدینہ شریف کی، تو مدینہ والے بتاتے ہیں آج بھی شان حبیب الرحمان پڑھ کر دیکھو، علامہ مفتی شفیع قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں نے کہا، مدینہ والوں نے بتایا، جب وہ دعا کے مکھ والے آئے، جب وہ لیل کی زلفوں والے آئے، جب ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھ والے آئے، جب ید اللہ کے چمکتے دمکتے ہاتھوں والے آئے، جب علم نجرہ کے سینے والے آئے، اس نبی نے اپنے قدم مدینہ کی دھرتی پہ رکھے تو مدینے کے ذرے ذرے نور علی نور ہو گئے۔ مدینہ کے ذرے نور علی نور ہو گئے، مدینہ کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اب مدینے والا آقا سبحان اللہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، سبحان اللہ۔ اب مدینے والے آقا وہ کیسا سما ہوگا؟ ہمارے بھائی سہیل عزیز سہیل ہیں، یہ بھتیجی بھی ہیں، عزیز ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا ساؤنڈ ہے، اور میری آواز میں امید کر رہا ہوں کہ پورا شہر کوڑگلہ گونج رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ انہیں اور سلامتی عطا فرمائے، یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ ان کے ساؤنڈ ہوتا ہے میں کبھی نہیں تھکا، تھکوں کیوں؟ یہ بھی تو محبت والے ہیں، ساؤنڈ محبت والوں کا ہو، محبت والے سن رہے ہوں، تھکے کب انسان؟ سبحان اللہ۔
عظمت مصطفیٰ نعرہ حیدری. مدینے والے سبحان اللہ بتاتے ہیں کہ آقا اونٹنی کی سوار تھے. اونٹنی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ. وہ اونٹنی کیسی ہوگی جس پہ ہمارے آقا جلوہ فرما ہے. اب مدینہ والے حضور کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ پاک کے اندر اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر حضور کا مدینہ المنورہ سے باہر استقبال کر رہے ہیں. اور دن کون سا تھا بھائی؟ دن کا کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن. جلوس کی شکل میں آقا کو لے کر آ رہے ہیں. جلوس کی شکل میں حضور کو لے کر آ رہے ہیں. ادھر بھی غلام ادھر بھی غلام پیچھے بھی غلام اپنی تلواریں لہراتے ہوئی آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. جھنڈا لہراتے ہوئی آ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں لوگوں یہ بددعا کے مکھ والے میرے آقا ہیں. جن کے انتظار میں تم بیٹھے ہو نا یہ میرے رسول ہیں. یہی حضرت آمنہ کے لال ہیں. یہی حضرت عبداللہ کے شان ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو جگمگا دیا. آقا آئے. اب مدینہ والے سبحان اللہ عاشقو دل جھل بہو محبوب پیدا جاتے. اب مدینہ والوں کا حال کیا ہوگا؟ دیکھو بھائی کیسا حال ہوگا. اب ہر عاشق دل اس طرح ہاتھوں پہ لے کر کھڑا ہوگا. دل یار دا نظر آنا. ہاتھوں پہ دل رکھ کر کھڑے ہوں گے. یا رسول اللہ ہمارا دل بھی ہمارا دل نہیں ہماری جان بھی ہماری جان نہیں. لے یار دے کول آئے. دل یار دا نظر آنا لے یار دے کول آئے. کیوں اس میں تم ہی تو بستے ہو. نصیر الدین نصیر کھولے میں بھی بہتے ہیں. ہاں عبدالرزاق میری بات بھی بتاتا جا. ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم. یہ حجاب کیوں یہ حجاب کیوں یہ گریز کیوں رہے سامنے تو ذرا کم سے کم میرے دل میں جب سے وہ ہے مقیم. میرے دل میں جب سے وہ ہے مقیم. ہاں ہاں یہ دل بھی نہیں حرم سے کم. میرے دل میں جب سے وہ ہے مقیم نہیں یہ دل بھی حرم سے کم. اس لیے میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ بھی میری بات بھی بتا دے جاؤ. کیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ. آقا کا میلاد ہے. حضور کی ذکر کی محفل ہے. قربان رہیے برادران زی وقار. عاشقوں کی شان ہی جدا ہے. جب ہر عاشق کھڑا ہے اور نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ ہیں. رخ بولو نا بھائی رخ مصطفیٰ پہ ہیں. محمد یار نے دیکھا نا بھائی ہر غلام حضور کا چہرہ تک رہا ہے. حضور کا چہرہ تک رہا ہے اور جی نہیں پڑتا. کیوں جی بڑھے؟ جی بڑھے کیوں؟ بدعا کا مکھ تیرا مکھ ڈٹھا میٹھا مدنی موہن سکھ لاندی نہیں. تیرا مکھ ڈٹھا میٹھا مدنی موہن سکھ لاندی نہیں. دل رجدی نہیں اساں کٹھڑے. عاشق کٹھڑا ہوتا ہے محبوب کا ذبح شدہ ہوتا ہے. اساں کٹھڑے دیگ نظر نہیں. اساں کٹھڑے
تیگ نظر دے ہوں اساں بردے یعنی غلام سریکی والا کہتا ہے اساں بردے تیرے دردے ہوں آقا ہین گال پرانی اجدی نہیں. بھائی غلاموں بات یہی جو محفل ملا سجائی ہے نا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تو ہماری روح روز حضرت سے حضور کا ذکر کرتی ہے. جب ہماری روح عالم ارواح میں تھی وہاں بھی ہمارے زبانوں پر روحوں کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ تھا ذکر مصطفیٰ تھا. تو جب حضور تشریف فرماتے اس اونٹنی پر اب اونٹنی کو بھی دیکھتے ہیں اور حضور کا رخ انور بھی دیکھتے ہیں. اب ہر عاشق چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر مہمان بنے آقا میرے گھر مہمان بنے میرے نبی کی قدم میری حویلی میں لگے میری بولو حویلی کے اندر میری چار دیواری میں میرے گھر میں میرے رسول کے قدم لگے اور جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں میرے امام احمد رضا بولتے ہیں جس سمت وہ رحمت ذی شان گیا ہے تو سبحان اللہ جس سمت وہ رحمت ذی شان گیا جس سمت وہ ذی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. آپ لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور کی محفل سجا حضور کا ذکر کر حضور کی محبت میں تب لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور عاشقوں کا دل جانتے ہیں دل چاہتے کیا حضور عاشقوں کا دل جانتے ہیں میرے نبی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. سر عرش آقا تیری گزر دل فرش پہ ہے آقا تیری نظر ملکوت و ملک میں وہ کیا شے ہے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں. حضور نے ٹھہر کے کہا میرے غلاموں سبحان اللہ میری اونٹنی ہر غلام چاہتا نا میں اونٹنی کی بہار پکڑوں حضور کو اپنے گھر لے جاؤں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر بولو بس زیادہ وقت نہیں ہے بس 7:30 بجے ختم کر دوں گا 7:15 بجے جب جماعت ہوتی ہے چلو آج 15 منٹ زیادہ سے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں وہ تو شعر ایسے ہے نا کہ میں بھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ مگر میں اس طرح پڑھتا ہوں آپ سنا ہے آپ نہیں یقیناً سنا نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میں بھی کر لوں چراغاں یا رسول اللہ میں بھی گھر میں کر لوں چراغاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو. ہر عاشق چاہتا ہے کہ میں اونٹنی کی مہار پکڑوں اپنے حویلی میں لے جاؤں اپنے گھر میں لے جاؤں. حضور نے فرمایا چھوڑو میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑو میری اونٹنی کی مہار کو. اب عاشق دائیں بائیں ہو گئے نا اونٹنی قریب سے ذرا فاصلے پہ ہو گئے. حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہو گئی اسے رب نے حکم دے دیا میرے قدموں کی برکت حضور قدموں کی بات ہو رہی ہے نا میرے قدموں کی برکت اس سے یہ جان گئی کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے میرا ٹھکانہ کا پہلی بار آ رہی ہے. آپ کے مال مویشی بات چرنے کے لیے جاتے ہیں نا بھائی بولتے نہیں ہو جن کے بھیڑ بکریاں ہیں وہ بتانا باہر جاتے ہیں کہ نہیں چرنے کے لیے ادھر کرنی پہ جاتے ہیں ادھر چوہے پہ جاتے ہوں گے جی ادھر بابے ادھر سانگے والے ادھر جاتے ہوں گے چرنے کے لیے جاتے رہے تو واپس جب آتے ہیں تو کس کے گھر جاتے ہیں اپنے گھر میں جاتے ہیں. حضور کی اونٹنی پہلی بار آ رہی مدینہ پاک میں
پہلی بار آئی اور حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ جانتی ہے میں نے ٹھہرنا کہاں ہے۔ اگر میرے نبی کے قدموں کی برکت کہ اونٹنی کو لگ جائے، وہ بھی جان جاتی ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میرے رہنا کہاں ہے، میں نے جانا کدھر ہے۔ حضور کی نبی کو اگر بد نصیب بات کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا چھوڑو میری اونٹنی کی مہار کو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ اب اونٹنی ایک گلی سے گزری، موڑ سے گزری، دوسری گلی آئی، تیسری گلی آئی، چوک تھا نا، لیکن اونٹنی سیدھی سمت جا رہی ہے، سیدھی سمت۔ اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ رک گئے۔ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ ٹھہر گئی۔ کیوں؟ اس لیے ہزاروں سال پہلے طبہ بادشاہ تھا، اس کا مدینہ پاک سے گزر ہوا، اس کے ساتھ علماء تھے۔ علماء نے کہا انجیل بتا رہی ہے، انجیل بتا رہی ہے کہ یہی وہ زمین کا خطہ ہے جہاں نبی آخر الزمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں اس شہر اس زمین پہ آئے۔ مدینہ تو جب حضور آئے تب بنانا، اس خطے پہ آقا نے قدم رکھنا ہے۔ اس نے مکان بنوانے شروع کر دیے اور اس کو واپس جانا پڑا علماء کو، اور علماء میں سے جو بڑا عالم تھا اس کو ایک رکا دیا۔ کیا دیا؟ رکا حضور کے نام کا۔ ابھی آقا دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے، رکا دے رہا ہے کہ جب حضور تیرے زمانے میں آئے نا میرا یہ رکا دے دینا، میرا خط دے دینا۔ اگر تیرے زمانے میں نہ آئے تو اپنے بیٹے کو کہنا، اگر اس کے زمانے میں نہ آئے وہ اپنے بیٹے کو کہہ دے، اس کے زمانے میں بھی نہ آئے نا تو وہ اپنے بیٹے کو کہہ دے، یہاں تک کہ حضور کا زمانہ، آپ کا وہ دور، آپ اس شہر میں قدم رکھنا فرمائیں ہو جائے، اور یہ جو مکان ہے نا، یہ مکان یہ اس نبی کا مکان ہے۔ پتہ نہیں یہ چاہتا ہوں، یہ مکان اس نبی کا مکان ہے، اس میں وہ ٹھہریں گے۔ تو وہ بادشاہ نے حضور کے لیے الگ مکان بنوایا، اور اس میں پھر ابو ایوب انصاری کے ابا اجداد ہوتی ہے، یہاں تک ابو ایوب انصاری کا وہ دور آ گیا۔ آپ کے زندگی میں آقا قدم رجا فرما ہوئی تو حضور کی وہ اونٹنی جو آج سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، سیدھی اسی گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہی طبہ نے حضور کے لیے بنوایا تھا، یہی طبہ بادشاہ نے حضور کے لیے بنایا تھا۔ اس اونٹنی کو کس نے بتایا؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا؟ اس رب نے بتایا، جس رب نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر شان والا بنا کر عظمت والا بنا کر بھیجا۔ حضور کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ اب ایوب انصاری کا دل یہاں ہو گیا، میرے گھر میں آقا سبحان، مجھ سے بڑھ کر بھی خوش نصیب ہے۔ جب حضور اونٹنی سے نیچے اترے نا، ابو ایوب انصاری جلدی وہ اونٹ پہ جو رکھا جاتا ہے کیا کہتے ہو؟ وہ پلان کیا کہتے ہو آپ؟ پلان ہی کہتے ہو نا۔ ابو ایوب انصاری آئے، جلدی قدم اٹھائے تو اونٹنی سے پلان کو اٹھایا، سیدھے اپنے گھر چلے گئے، سیدھے حویلی میں چلے گئے۔ آقا دو جہاں بھی تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب تیرے گھر میں میری امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جان رہے ہیں کون کون میرے شان سن کر، میرے عظمت سن کر سبحان اللہ کہہ رہا۔ آقا سن بھی رہے، جان بھی رہے، میرے نبی کو علم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابو ایوب تیرے گھر میں میری امانت ہے۔ جی یا رسول اللہ ہے، جی یا رسول اللہ ہے۔ مولا علی کو حضور نے بولا، علی ادھر آؤ، پڑھو اس کو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ پڑھو اس کو۔ تو حضرت علی پڑھنے لگے، باب مدینہ تو علم پڑھنے لگے، میرے نبی کے شاگرد ہیں۔
میرے نبی کے شاگرد ہیں، پڑھنے لگے. جب اس جگہ پہنچنے، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں سے میں تبا بھی ہوں. آقا کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کے اندر معاشری ہوں گے. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، مجھے نہ بلانا. آقا آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا. یا رسول اللہ آپ کا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اے تبا تو نے کہہ دیا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں تو میرا. جسے چاہا سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. تبا تو میرا ہے، میں نے تجھے اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. اور تم سب حضور کے اپنے ہو بھائی غلامہ، تم سب حضور کے اپنے ہو. تبھی تو کہتی ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمارے بھائی غلام محمد کو اور برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے. ان کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ان کی پریشانی کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.